السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے بدنام زمانہ لینڈ گریبر علی حسن بروہی کے بارے میں، جس کو اگر لینڈ گریبنگ کا جو ہے یا سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے کا بے تاج بادشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ علی حسن بروہی جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کی سرپرستی میں جو ہے سرکاری اراضی پر قبضہ کرتا رہا ہے۔ اب حال ہی میں ان کے خلاف جو ہے منگو پیر تھانے میں خود ایس ایچ او منگو پیر عدنان سمیت جو ہے وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ اغوا اور ڈاکہ زنی کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، جس میں تاحال وہ مفرور ہے۔ اس کے علاوہ ہم پروگرام میں بات کریں گے پاک کالونی تھانے کے سابقہ ایس ایچ او اسلم خان سے متعلق، جن پر جو ہے پاک کالونی تھانے کے مالخانے میں ضبط 100 سے زائد موٹر سائیکلوں کو کباڑی پر فروخت کرنے کا الزام تھا، جس میں وہ برطرف ہو چکے تھے اور اب حال ہی میں انہیں دوبارہ بحال کر کے مدینہ کالونی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ایس ایس یو کے متعلق بات کریں گے، جن کا جو پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ ہے جسے اب وہ بند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس سے 2 چیک جو ہے خطیر رقم کے جو ہے وہ نکالے جاری کیے جا چکے ہیں اس اکاؤنٹ سے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے حیدرآباد کی اس نادیہ کے بارے میں جس نے پولیس افسروں کا مطالبہ پورا نہیں کیا اور مطالبہ پورا نہ کرنے کے پاداش میں جو ہے وہ حوالات پہنچ چکی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں علی حسن بروہی۔ علی حسن بروہی کون ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز رائی خود میڈیا رپورٹس اور پولیس کے معتبر ذرائع نے اس سلسلے میں اطلاع دی کہ علی حسن بروہی نے، جن کے خلاف جو ہے ابھی جو ہے ایک ایف آئی آر درج ہوئی منگو پیر تھانے میں، ان کے ساتھ لطیف رن ہیں، سجاد رن ہیں، کرنل فاروق ہیں، رحیم ڈگا ہے، دلبر جمالی اور 7-8 دوسرے صورت شناس بتائے جاتے ہیں۔ یہ مقدمہ جو ہے حسین بخش نے درج کروایا ہے اور یہ مقدمہ جو ہے کورٹ کے حکم سے درج ہوا ہے، اور اس ایف آئی آر میں خود جو ہے ایس ایچ او منگو پیر جو ہے عدنان کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اور مقدمے کے درج ہونے کے بعد جو ہے ایس ایس پی ویسٹ جو ہے وہ انہوں نے سواہ عزیز نے جو ہے ایس ایچ او منگو پیر کو معطل بھی کر دیا ہے، جس کے بعد چارج جو ہے وہ ایک اور سب انسپکٹر ہیں عباس کو انہوں نے وہاں کا چارج دے دیا ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا۔ علی حسن بروہی کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک سابقہ وفاقی وزیر سے بھی تھے، اور ان کا سرکاری ہیلی کاپٹر بھی وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ پچھلے چند ماہ قبل جب مریم نواز جو ہے وہ کوئٹہ گئی تھی خطاب کرنے کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہیں جو ہے بلوچی اجرک یا بلوچی چادر جو شخص پہنا رہے تھے وہ بھی خود علی حسن بروہی تھی، جس کو خود اس زمانے کے میڈیا نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ مریم کو چادر پہنانے والا جو ہے وہ بدنام زمانہ لینڈ گریبر اور دوسرے سنگین مقدمات میں ملوث ملزم ہے۔ علی حسن بروہی جو ہے وہ اتنا زیادہ با اثر لینڈ گریبر بتایا جاتا ہے کہ یہ 2010 میں جو ہے انہوں نے خالق شیخ ایک ڈی آئی جی تھے، ان کی پوسٹنگ ایسٹ میں کرائی تھی، یعنی جو تھانے جہاں پر ایک قبضے کا گیم ہوتا ہے، جہاں پر سرکاری اراضی کو قبضہ کیا ہے، تو وہاں اس تھانے کے ایس ایچ اوز، اس تھانے کے ڈی ایس پیز، وہاں کے ایس ایس پیز کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ علی حسن بروہی خود کروایا کرتے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال جو میں بتا چکا ہوں، خالق شیخ کی پوسٹنگ انہوں نے ڈی آئی جی ایسٹ کرائی تھی، اور اس زمانے میں جاوید عباس کو انہوں نے سرجانی ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگایا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے منگو پیر تھانے کا ایس ایچ او بھی انہی کی مرضی سے لگا تھا، اور اب جو یہ ایس ایچ او منگو پیر اس وقت جو معطل ہوئے ہیں عدنان، کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے خود علی حسن بروہی نے کرائی تھی، جس کے بعد ان کے ساتھ مل کر جو ہے علاقے میں جو ہے ان کا جو ہے وہ سرکاری اراضی پر قبضے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان کے جو سابقہ اسپیکر تھے صالح محمد بوتانی، ان کی بھی اراضی پر یہ ایک زمانے میں علی حسن بروہی قبضہ کر چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ علی حسن بروہی جو ہے ان کے تعلقات جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے کیپٹن عاصم سے بھی ہیں، اور کیپٹن عاصم بھی ان کے ساتھ جو ہے اس لینڈ گریبنگ میں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے باخبر ذرائع کا۔
علی حسن بروہی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے اب اس وقت جو ہے انہیں بلاول ہاؤس سے بھی بہت سے لوگوں کی جو سپورٹ حاصل ہے، جن میں بتایا جاتا ہے خود پولیس کے ذرائع اور خود جو ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق جلال اور علی حسن زرداری اور خود جو ہے اینٹی انکروچمنٹ سیل کے جو اس وقت انچارج بتائے جاتے ہیں طارق دھاریجو اور جام کرملا دھاریجو، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے علی حسن بروہی کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یا اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بھی تعلقات ان سے ہیں، اور ان کے معاملات میں وہ بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جہاں ان سے متعلق کوئی شکایت ان کے پاس آتی ہے تو وہ وہاں پر انکروچمنٹ کی ٹیم جو ہے وہاں پر نہیں بھجواتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا، اور خود پولیس کے ذرائع نے بھی اس سلسلے میں یہی اطلاع دی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ راؤ انوار جو ایس ایس پی ملیر تھے ان کے ہاتھوں ایک بار گرفتار ہو چکے ہیں۔ جب ان کو گرفتار ہوا تو اس وقت جو ہے بہت میڈیا کا اور خود جو ہے سیاسی بہت زیادہ دباؤ تھا راؤ انوار پر کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیے اور جو بھی ضابطے کی کارروائی تھی مکمل تھی اور ان کو جیل بھجوا دیا تھا۔ یہ کہنا ہے پولیس ذرائع کا اور خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ان کے ساتھ جو ہے پورا کا پورا گروہ انہوں نے گرفتار کر دیا تھا علی حسن بروہی کا راؤ انوار نے، اور ان سے بہت سارا ان کا اسلحہ اور دوسرا بہت سا سامان بھی برآمد کیا تھا۔ اور علی حسن بروہی جو ہے وہ خود کو جو ہے کہتے ہیں کہ غلام قادر بلوچ جو ڈی جی کے سابقہ رینجر کے سابقہ ڈی جی رہ چکے ہیں اور خود وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کا خود کو یہ بھانجا یعنی انہیں اپنا ماموں ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق جو ہے کسی اور ذرائع سے نہیں ہو سکی۔ لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ ان کے یعنی کہ غلام قادر بلوچ کے ان کے سے تعلقات ہیں علی حسن بروہی سے۔ اب ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے جس میں ایس ایچ او منگو پیر سسپینڈ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اپنی گرفتاری کے لیے کوئی پولیس پارٹی جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی اور خود جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی انہوں نے کوئی بھی ایسی پارٹی تشکیل نہیں دی، نہیں کوئی چھاپے مارے گئے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوئی کارروائی کی جائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے، جبکہ خود ایس ایچ او جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے لینڈ گریبنگ کے اندر جو ہے متعارف کرانے والے امیر زادہ کوہاٹی تھے، جو کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے۔ ان کے توسط سے ہی یہ جو ہے الحبیب ہوٹل کے جو مالک ہیں حضور بخش کلوڑ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ان کے کارڈ لے کر جو ہے منگو پیر تھانے اور سرجانی ٹاؤن تھانے اپنے کاموں کے غرض سے جایا کرتے تھے۔ یہ کہنا ہے اس زمانے کے ایک ایس ایچ او کا جس نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی صورت بتایا کہ سب سے پہلے جب یہ ان کے پاس ایک غیر قانونی کام کے لیے آئے تھے تو وہ امیر زادہ کوہاٹی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کی سفارش سے یہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے الحبیب ہوٹل کا جو مالک ہے حضور بخش کلوڑو وہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ وہ بھی لینڈ گریبنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جہاں یہ منگو پیر اور سرجانی کے علاقے میں جو سرکاری اراضی پہ قبضہ کرتے ہیں وہاں پر پہلے یہ پولیس چوکی تعمیر کرواتے ہیں، اور پولیس چوکی تعمیر کرانے کے بعد پھر وہاں پر جو ہے یہ خاموشی کے ساتھ قبضہ کر لیتے ہیں اور بلڈرز مافیا کو وہ زمین فروخت کر دیتے ہیں۔ انہوں نے 6 کروڑ کے عوض جو ہے وہ اجمیر گوڑ میں بھی جو ہے احمد نامی بلڈر کو زمین فروخت کی تھی، اور وہ 6 کروڑ روپے کہتے ہیں کہ وہ ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کے حوالے کیے گئے تھے۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک ایماندار ترین کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن ہیں، جو کہ امتحان کے بغیر جو ہے کسی کو ایس ایچ او نہیں لگاتے، یہی ان کی شہرت ہے اور یہی اسی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسی خبر آپ لوگوں کے سامنے آپ سے شیئر کروں گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ غلام نبی میمن کتنے زیادہ اصول پرست ہیں اور کتنے اپنی بات پر اور اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ ایک انسپکٹر ہیں، سب انسپکٹر ہیں اسلم خان، جن کی پوسٹنگ ابھی 13 جنوری کو کر دی گئی ہے ایڈیشنل ایس ایچ او مدینہ کالونی۔ اسی کی طرح جو ہے انسپکٹر احمد عمر
ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے 8 جنوری کو تھانہ بلدیہ میں ایز اے ایڈیشنل ایس ایچ او. دونوں تھانوں میں جو ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ نہیں ہے، ان دونوں کو وہاں ایز اے ایڈیشنل ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے حکم پر کیماڑی ٹاؤن کی ایس ایس پی فدا جاوری نے. اب اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ یہ جو 2018 میں پاک کالونی تھانے کے ایس ایچ او تھے اسلم خان، ان پر اس وقت ایک رپورٹ، ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے اینٹی کار لفٹنگ اسکواڈ کی جانب سے. اینٹی کار لفٹنگ اسکواڈ والے ایک کباڑی کو پکڑتے ہیں جس کے پاس سے 100 سے زائد موٹر سائیکلیں برآمد ہوتی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ موٹر سائیکلیں آپ نے کہاں سے خریدی، کہاں سے آپ کے پاس آئی، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر سائیکلیں انہوں نے پاک کالونی تھانے کے ایس ایچ او سب انسپکٹر اسلم خان اور اے ایس آئی جو ہے ذلے دار جو ہے ان سے انہوں نے خریدی ہیں. اور جس کے بعد جو ہے وہ اینٹی کار لفٹنگ اسکواڈ وہ ساری موٹر سائیکلیں جو کیس پراپرٹی ہوتی پاک کالونی تھانے کی اسے برآمد کر کے جو ہے ایس ایچ او پاک کالونی اسلم خان اور اے ایس آئی جو ہے ذلے دار کے خلاف مقدمہ درج کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب چھاپہ مارتے ہیں تھانے پر تو یہ پولیس افسران وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے ان دونوں کو جو ہے اس وقت کے ایڈیشنل جو آئی جی کراچی ہوتے ہیں وہ دونوں کو ڈسمس کر دیتے ہیں. اب معلوم نہیں کہ انہیں جو ہے بعد میں ایڈیشنل آئی جی آفتاب پٹھان جو ہے وہ کس قانون اور کس اختیار کے تحت کس انکوائری کے نتیجے میں انہیں بے گناہ ظاہر کر کے بری ایک طریقے سے بحال کر دیتے ہیں. اور بحال کرنے کے بعد اب جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے غلام نبی میمن کے حکم پر فدا جاوری نے جو ہے ایس پی کیماڑی ٹاؤن جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مدینہ کالونی تھانہ میں ایز اے ایڈیشنل ایس ایچ او کر دی. اس طریقے سے احمد عمر کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ بلدیہ تھانے کے اندر ایز اے ایڈیشنل ایس ایچ او کر دی. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے ایماندار ہیں. ایماندار کا باشن بھی دیتے ہیں، ایماندار اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے داغی اور کس قسم کے کرمنل کرائم میں ملوث پولیس افسروں کو وہ بلا کسی جھجک کے جو ہے وہ ایس ایچ او لگاتے ہیں. ایس ایچ او لگانے کا حکم اپنے ماتحتوں کو دیتے ہیں، جس پر ان کے ماتحت بھی بعض اوقات حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا جو افسر ہے ان سے کس طریقے کا کام لے رہا ہے. ناظرین چلتے ہیں اب اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے جانب، جہاں ایک ڈی ایس پی نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ ان کے اعلیٰ افسران اس بینک اکاؤنٹ کو اب بند کروانے کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں جو اکاؤنٹ انہوں نے کچھ عرصہ قبل کھلوایا تھا، جس سے متعلق اب نیب میں اینٹی کرپشن میں اور خود پولیس کے اپنے محکمے میں بھی ایک انکوائری شروع ہو چکی ہے کہ یہ جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ کس قاعدے اور کس قانون کے تحت کھلوایا گیا ہے، جو کہ پرائیویٹ ہے اور جس میں کہ پولیس کے ملازمین کی تنخواہوں کی رقم اور ان کو جو پنش کیا جاتا ہے، جو ان کو فائن کی جو رقم ہے کلیکشن وہ بھی وہاں جاتی ہے. تو یہ کس قانون اور کس ضابطے سے ہوا؟ اب اس اکاؤنٹ کو وہ خود ہی بند کرانے کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں اور برانچ کے جو مینیجر ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو آپ بند کریں. لیکن اس مینیجر نے معذوری ظاہر کر دی کہ یہ اکاؤنٹ اس طریقے سے بند نہیں ہوگا، اس میں اربوں روپوں کی ابھی ٹرانزیکشن ہو چکی ہے اور اربوں روپے وہاں پر موجود ہیں. جس طریقے سے جس قاعدے سے وہ اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اسی اکاؤنٹ ضابطے سے ہی وہ اکاؤنٹ بند ہوگا، اس کے بغیر اس کا بند ہونا ممکن نہیں. یہ کہا ہے برانچ کے مینیجر نے جب یہ لوگ گئے تھے ان کے پاس اکاؤنٹ بند کروانے کے لیے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ بند ہونا ممکن نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے جو ہے 2 چیک خطیر رقم کے جو ہے ڈرا ہوئے ہیں، یعنی کہ وہاں سے رقم نکالی گئی ہے کروڑ روپے کی. اس رقم کا کیا ہوا اس کا بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے. اب اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سندھ سے بھی جا کر وہاں دباؤ ڈال کر ان سے لیٹر لکھوایا جا رہا ہے کہ وہ لیٹر لکھ کے دیں تاکہ یہ اکاؤنٹ جو ہے خاموشی کے ساتھ بند کر دیا جائے. جو انکوائری ان کے خلاف ہو رہی ہے جب وہ اکاؤنٹ سے متعلق وہاں پر جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اکاؤنٹ تو یہاں پر ہے ہی نہیں، تاکہ وہ انکوائری اپنی موت آپ مر جائے. اس کے لیے اب یہ اپنے اس اکاؤنٹ کو بند کروانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں. ناظرین جب میں یہ پروگرام کرتا ہوں تو بہت سارے فون مجھے آتے ہیں اور میرے دیکھنے والے ناظرین کہتے ہیں کہ آپ اتنے پروگرام کرتے ہو، آپ کے پروگراموں سے ہوتا کیا ہے؟ یعنی
اس قسم کے آپ انکشافات کرتے ہیں، جس طریقے سے پیر جی کے آپ نے کانٹیکٹ والا انکشاف کیا، پھر یہ بینک اکاؤنٹ کا جو آپ نے انکشاف کیا، یہ تو اس طریقے کے جرائم ہیں کہ جو خود اپنے یعنی جرائم کے خود چلتے پھرتے ایک اشتہار بن جاتے ہیں. اس پر بھی جب پولیس کے اعلیٰ افسران کارروائی نہیں کرتے تو پھر باقی مقدمات پر یعنی باقی معاملات پر وہ ان سے انکوائری کی آپ کیا توقع رکھیں گے؟ کیوں نہیں وہ انکوائری کرتے ہیں؟ یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے. تو میرا صرف یہی جواب ہوتا ہے کہ میرا کام ہے پروگرام کرنا، ایک چیز کا انکشاف کرنا. میں پروگرام کرتا ہوں، میں انکشاف کرتا ہوں. میں کوئی اس پروگرام کی شکل میں کوئی بم کا توپ کا گولہ تو نہیں گراتا ان پر کہ وہ گولہ جا کے گرے گا اور وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے. میرا کام ہے پروگرام کرنا. اب پروگرام پر عمل کرنا جو ہے ان متعلقہ اداروں کا. میرا کام یہ نہیں کہ میں کسی کو جا کے گرفتار کروں. اب اگر آئی جی کو پتہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ زدہ ہے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، سی سی پی او کو پتہ ہے غلام نبی میمن کو کہ بھئی یہ کانٹریکٹ غیر قانونی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو اکاؤنٹ کھلوایا گیا یہ دونوں افسروں کو پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. کل اگر انکوائری ہوتی تو ان سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں تھے، آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی، آپ نے کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ بڑے لوگ اس میں ملوث تھے اس لیے ہم نے کارروائی نہیں کی ہے. لیکن جب آئی جی اور سی سی پی او ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، انہیں بھی یقین ہے کہ مقصود میمن یا پیر جی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو پھر دوسرے لوگ بھی یہی یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جو ملزمان ہیں، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس غیر قانونی کاموں میں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. جب آئی جی بے بس ہے، جب ایڈیشنل آئی جی بے بس ہے، تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے؟ ناظرین، اب جب توپ کے گولے کی بات ہو ہی چکی ہے تو میں ایک واقعہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں مقبول رانا آئی جی سندھ تھے تو ویسٹ کے جو ایس ایس پی تھے وہ نثار سرویا تھے. یہ شیرشاہ تھانہ جو تھا یہ پہلے ایک پلاٹ پر قبضہ کر کے بنایا گیا تھا. وہ پلاٹ جو تھا کسی فیکٹری کے مالک کا تھا. وہ مقدمہ کورٹ میں چل رہا تھا. پولیس سے جو ہے وہ اپنی زمین خالی کرنے کا وہ مقدمہ چل رہا تھا، جس میں جب وہ مقدمہ جیت جاتا ہے تو پھر انہیں وہ پلاٹ خالی کرنے کے لیے پولیس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اطلاع کسی طریقے سے خود مقبول رانا کے پاس بھی آ جاتی ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ مقدمہ جیت چکے ہیں اور وہ اب کورٹ کے بیلف کے ساتھ تھانے جائیں گے یا یہ جو ہے وہ زمین خالی کروانے کے لیے. تو وہ مقبول رانا جو ہے وہ ٹیلی فون کر کے ایس ایچ او کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ کو آپ نے اس وقت تک قبضہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ آئی جی آفس سے آپ کو باضابطہ کوئی آرڈر نہ ملے. تو یہ مطلب کہ ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے جب دوسری پارٹی جو ہے وہ جب ایس ایس پی ویسٹ نثار سرویا سے رابطے کرتی ہے کہ بھئی یہ ہم مقدمہ جیت چکے ہیں اور یہ جو ہے ہم نے اپنا پلاٹ واپس لینا ہے، تو وہ پھر معاملات طے ہوتے ہیں. اطلاع یہی ملتی ہے کہ 25 لاکھ روپے جو ہیں وہ ایس ایچ پی جو ہے وہ اس پارٹی سے لے لیتے ہیں فیکٹری کے مالک سے، اور ایس ایچ او کو فون کر کے وہ قبضہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اس طریقے سے پولیس جو ہے شیرشاہ پولیس جو ہے وہ آئی جی کے اس حکم کو جو ہے وہ اس کی وائلیشن کر دیتے ہیں. جب اس کا علم آئی جی کو ہوتا ہے کہ وہ جو حکم انہوں نے دیا تھا کہ اس کو خالی نہیں کرنا ہے تاکہ وہ پارٹی ان سے رابطہ کرے اور وہ آئی جی جو ہے مقبول رانا ان سے منہ مانگی رقم لے اور اس کے بعد انہیں وہ قبضہ دے. لیکن وہ ان کا جو ہے ایک طریقے سے ان کے حلق سے نوالا جو ان کا خود ان کا ایس ایس پی نثار سرویا نکال چکا ہوتا ہے اور قبضہ دینے کی شکل میں. اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ مقبول رانا میٹنگ کال کرتے ہیں تمام ایس ایس پیز کی، ایس ایچ اوز کی اور ڈی آئی جیز کی. اس میٹنگ کے دوران جو ہے وہ پھر جو ان کا انداز ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں بھی کہ یہ آپ نے کیوں ان کو قبضہ دیا؟ یہ تو تھانے تھا، ایس ایچ او وہاں بیٹھا ہے، پورا عملہ تو آپ نے تھانہ ان کے حوالے کر دیا. جب وہ کہتے ہیں کہ سر وہ تو کورٹ کا ہائی کورٹ کا حکم لے کر آئے تھے، تو اس پر وہ غصے میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہائی کورٹ کا حکم لے کر آئے تھے، کوئی توپ کا گولہ تو لے کر نہیں آئے تھے کہ وہ گولہ آپ پر پھٹ جاتا اور آپ سب مر جاتے، آپ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں. یہ الفاظ تھے مقبول رانا کے. یعنی کہ غصہ اس بات کا نہیں تھا کہ آپ نے قبضہ کیوں دیا، غصہ اس بات کا تھا کہ آپ نے پیسے کیوں دیے، وہ پیسے تو میرے پاس آنے چاہیے تھے. یہ کھل کے انہوں نے بات نہیں کی، لیکن اصل جھگڑا جو تھا وہ پیسوں کا تھا. تو یہ اعلیٰ افسران جو ہے کس طریقے سے جو ہے پیسوں کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی ماتحتوں کو کس طریقے سے ذلیل اور رسوا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے ہیں.
یہ واقعہ تھا جو میں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اور خبر. نازیہ عرف نادیہ عرف مسکان، جس کی گرفتاری کی اطلاع آئی تھی حیدرآباد سے، یعنی کہ کینٹ پولیس اسٹیشن کے SHO رحیم چانڈیو نے ان کو گرفتار کیا ہے. الرحیم شاپنگ سینٹر کے رہائشی محمد نبیل خان کی رپورٹ پر کہ ان کے فلیٹ سے انہوں نے چوری کیا ہے. لیکن اب خود پولیس کے جو ذرائع ہیں حیدرآباد کے، وہاں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جو نادیہ ہے یہ تو وارداتیں کرتی رہی ہے، گھریلو ملازمہ تھی اور چوری کرتی رہی ہے، لیکن اس کا علم پولیس والوں کو پہلے پولیس والوں سے اس کے مراسم ہیں، ان کی وارداتوں کا علم پولیس والوں کو پہلے سے تھا، سب کچھ تھا. لیکن اب اس پر ہاتھ کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ محترمہ نے، نادیہ نے کسی افسر کا مطالبہ یا اس کی خواہش یا اس کی فرمائش پوری نہیں کی، تو اس کی سزا اس مقدمے کی شکل میں، حوالات جانے کی شکل میں اسے اٹھانی پڑی. یہ کہنا ہے حیدرآباد پولیس کے ایک ذرائع کا، جس نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط میں یہ اہم اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی. اب یہ جو SSP ہے عبدالسلام شیخ، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس پر کام کرے کہ یہ جو اطلاع چینل تک آئی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا واقعی جو ہے مسکان جو یہ کہتی ہے کہ اس نے کسی پولیس افسر کی فرمائش پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے انہیں حوالات میں بند کر دیا؟ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.